قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عبادت دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. تمام مرحومین مومنین و مومنات دی بلندی درجات، اپنے اپنے گناہ، اپنے والدین دے گناہ دی بخشش، اور بانیان دے مرحومین دی بلندی درجات واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو. پارویں آقا دے تاجیل ظہور اور سلامتی واسطے محبت بری صلوات پڑھو. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. صلوات. خداوند قدوس بھاگ کے چار دا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری عبادت قبول فرمائے. سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ فرمائے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ انہوں نے صحت کامل و عاجلہ نصیب فرمائے. محمد بخش بیمار ہیں اللہ انہوں نے صحت کامل نصیب فرمائے. جتنے لوگوں نے دامیں درمیں سخنے قدمیں عزادار جی حصہ ملا ہے اللہ سب دے رزق مال اولاد خیر و برکت عطا فرمائے. جتنے احباب خداوند قدوس تمام مرحومین دے درجات بلند فرمائے. مولانا غلام جعفر صاحب دے بزرگاں دے اللہ درجات بلند فرمائے. انہوں نے روحاں کو سکون نصیب فرمائے. شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے. اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے اور اپنی توجہ کو ذکر دے پاسے بہتر کرن واسطے ایک صلوات ہی ہو جی پڑھو جی میں گھرانہ لے کے صلوات. صلوات پڑھو آلے محمد. بزرگان عزیزان اجازت ہے سہیں کافی دیر تو مصروف بیٹھے ہو. خداوند کریم تو سلامت رکھے. میں لمبی چوڑی گفتگو کر کے مزید تھوڑوں نہیں تھکامنا چاہتا. وقت دے اندر ہی دو چار فرامین خدا اور دو چار آیات قرآن مجید اور انہاں ترجمہ. اس تو بعد انشاءاللہ مظلوم امام دی شہادت دے دو جملے. امید رکھتا جو تھک جنی توجہ نال سماعت فرمائے سے. بزرگو عزیزو اللہ نے کائنات خلق فرمائی تے کائنات دا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جس کو اللہ نے فضول بنایا ہوا. یہ پوری کائنات اللہ نے حکمت دے مطابق بنائی. وہ تا خالق لم یزل نے پوری کائنات دے بناون دا ہدف تے کو تے میں کو دسس کہ میں زمین دا فرش، آسمان دا شامیانہ، رات دا پردہ، دن دی روشنی، ہوا، پانی سب کچھ کیوں بنائے. فرمائے خلقت الاشیاء لأجلک و خلقتک لأجلی. میرا بندہ اگر فکر کر تو پوری کائنات تیرے واسطے ہے، تو میرے واسطے. پوری کائنات تے انسان واسطے، تو میرے واسطے. میرے بزرگوں عزیزو جس اللہ نے اس کائنات وچ بھیجے اس اللہ نے تیرے میرے بڑھاون دا کوئی ہدف اور مقصد بھی ہے. اور انسان 70 سال کی زندگی گزارے
اپنے مقصد کو پورا نہ کرے، کیا خیال ہے وہ انسان کامیاب ہے؟ ذرا بولو۔ اگر تو بیٹے کو بھیجے ڈی جی خان وان میرا بیٹا ایک کام کر رہا، شام کو بیٹا والا آوے تے کام کر کے نہ آوے تو سفید داڑھی والا کیا دیں، تیری زندگی تک کامیاب ہی نہیں، تو نکما ہے۔ وہ پوچھے ابا خیر ہے میں نکما کیوں ہاں؟ وہ کہ جس مقصد واسطے تے کو بھیجا آئی تے مقصد ہی پورا نہیں کیتا۔ میرے بزرگوں اگر بیٹا ایک دیہڑے کام نہ کر آئے کہ تو اتنے تانے نہیں نہ جو تے کو مقصد ہی پتہ نہیں، تو فضول ہے۔ ذرا اپنی 60 سال دی زندگی تے فکر کر، جس اللہ نے تے کو زمین تے جس مقصد واسطے بھیجا ہے، کیا ہوتا ہے مقصد قرآن تو پوچھ کے اس کو پورا کیتے ناراضن بھی دیندے پر۔ لہذا بزرگوں عزیزوں، اتنے لوگ آئیں، بچے تو لائے کے ضعیف تک، مرد عورت بیمار صحت مند جوان ضعیف، ہر بندہ 24 گھنٹہ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ جڑے ویلے یہ کہیں نہ کہیں عمل جو مصروف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مثلا تم بیٹھے ہو مجلس سن رہے ہو، عمل ہے یا نہیں؟ میں پڑھ رہے ہیں، عمل ہے یا نہیں؟ گھراں تو ٹرسو، عمل ہے یا نہیں؟ ساری دیہڑ دے تھکے آئے اور رات کو سمجھے ہو سمنے ایک عمل ہے یا نہیں؟ بس میرے بزرگوں عزیزو، خداوند دے قدوس کو انسان پیارا ہا، اتنا پیارا آئی، اگر بچہ کہنا غلطی کرتا پیا ہوئے وہ کوشش کرتا جو میں بچے نو بچائیں، آپ کوشش کریں دا، دوستہ کو کوشش کریں دا جو میرا بچہ خراب نہ تھیوے۔ اس اللہ نے اولاد واسطے ان والدین دے دل دے وچ یہ بھی محبت رکھیے، وہ کریم آپ اس مخلوق نال بڑی محبت کریں دا، تو وہ کریم نہیں چاہتا جو تو عمل کریں تو تیرا عمل قبول نہ ہوئے۔ میرا بندہ میں کریم پہ آدھا، تے ٹرنا ہے، تے باونا ہے، تے کماونا ہے، تے سمنا ہے، تے بولنا ہے، تے سننا ہے، تے دیکھنا ہے، تے سارے عمل کرنے، میں اللہ پہ آدھا تیرے عمل دیا 2 قسمہ ہونی ہیں، یا وہ عمل میری اطاعت جو سی، یا وہ عمل میری اطاعت تو ہٹ کے ہو سی۔ بس میں کریم چاہنا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، اطیعوا اللہ میری اطاعت کرو، اطیعوا الرسول میرے رسول دی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم اپنی زندگی دے عمل باطل نہ کرو، جو کرنا چاہتے ہو میری اطاعت کرو، میں اللہ قبول کرے گا۔ گل سنتے بیٹھے، لہذا جیڑے عمل کرنے نے کرنا دا ہے، ہر صورت ہر بندہ عمل کرے دے۔ کیا خیال ہے؟ پانی پیونا عمل ہے یا نہیں؟ پیندے ہو یا نہیں؟ بہی عمل دی 2 صورت ہیں، یا اطاعت خدا ہے یا اطاعت خدا تو ہٹ کے۔ اللہ فرمائندے پیتا تو ہے ہی، میری اطاعت پی۔ اللہ کی میں تیری اطاعت کی میں؟ فرمائندے پانی سامنے آوی، پہلی فکر کر حلال دا ہے۔ سنتے بیٹھے ہو نا؟ جنہیں حلال دا ہے وہی کچھ گلاس کو اپنے ہاتھ دے کھین مارتے تھے بھامے مستور، چھوٹے تھے بھامے بڑا۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، جنہیں ہاتھ دے پانی آوے نا، معصوم فرمائندے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو پی جا، اس پانی دے 1 گلاس سے 3 حصے کر جا، جنہیں پانی پی گنا الحمدللہ السلام علی الحسین، یہ پیتے تھے میری اطاعت۔ معصوم فرمائندے پیتا تھے، خالق فرمائندہ میرا بندہ میں ہی دے بدلے تیرے گناہ معاف کرے، جو تیرے پیمن دا طریقہ ہی میں ہے جو میں کریم چاہتا۔ میری گل سمجھتے بیٹھے ہو بھائیو؟ کھانا ہر بندہ کھان دے، لیکن نہیں پوچھا دین آل محمد کرو، جڑا دین حسین قربانیاں دے کے بچایا، 14 معصومین نے قربانیاں دے کے بچایا، کم از کم اس دین دے کو اپنے کھاون دا طریقہ پوچھا۔ کھاون دے بھی 2 طریقے، ایک طریقہ اللہ دی اطاعت دا، ایک طریقہ خدا تو ہٹ کے۔ اللہ دی اطاعت دا طریقہ کیا ہے؟ رزق سامنے آوی او بھی حلال دا، بسم اللہ تو پڑھ دیں، کائنات دا خالق فرمائے ملائکہ جی رب جلیل ونجو ذرا این دسترخوان کو ون کے گھیر گھنو، جو این دسترخوان تے بامن والا نے میں کریم نو کھامن تو پہلے یاد کی دے۔ جی بسم اللہ پڑھ کے کھاندے رہے ہو، ملائکہ تھوڑے نامے ہماری نیکیاں لکھ دے رہے ہیں۔ میرے بزرگوں جنہیں پتہ کھانا کھا گندے نا کہ بعد پڑھتے الحمدللہ اے رب العالمین، آواز قدرت آنجی ملائکہ ای پورے دسترخوان والے آندہ نا میرے انہاں بندہ دی لسٹ لکھو جڑے ہر ویلے میرا ذکر کریں دن دتا میں ہے کھادا ہی میں اس کی میں کریم چاہتا۔
لہذا میں اگے چلنا چاہنا بزرگوں جیڑا عمل کرنا چاہتے ہو، لباس پاؤنا چاہتے ہو، سمنا چاہتے ہو، جی ٹرنا چاہتے ہو، ہر عمل دے وچ غور کرو کہ میرا یہ عمل خدا دی اطاعت وچ ہے تاکہ میں اللہ میرے اس عمل نو قبول کریندا ہویا۔ پہلی گل سمجھ آ گئی ہے۔ لہذا عمل کی قبولیت کے وچ اطاعت خدا اور اطاعت رسول، اطاعت خدا اور اطاعت رسول ہے۔ توجہ بھائی آیت پڑھا، پہلی آیت۔ دوسری آیت خدا فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ میرے بندو میری گل منو، میرے رسول دی گل منو، اوویں عمل کرو جویں میں چاہنا۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ میں کریم تھوڑے اوتے رحمت نازل کراں۔ گل سمجھتے بیٹھے کو سمجھتے بیٹھے؟ لہذا قابل رحمت بننا چاہتے ہو تو خدا اور رسول دی اطاعت کرو۔ تیجی آیت پریشان تربیت دیتے پہ، تیجی آیت کائنات دا خالق فرمائندا میرا بندہ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اے دنیا دے اوتے جنت سے اعلان کرن والا کہ میں مرن تو بعد جنت وجنا چاہنا، تو فرمائندے جے جنت پھرنا چاہنے تو میں اللہ دو کم دسن، او دو کم تو چا کر۔ قرآن جنت میں تیرا مقدر لکھ دینا۔ مالک اللہ او دو کم کیڑے؟ خدا فرمائندے اپنی زندگی دے 4 دہاڑے میں کریم دی اطاعت اور میرے رسول دی اطاعت تو گزرے دا، میں اللہ قرآن جنت تیری کو سند لکھ کے دے دا۔ من یطع اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، میں اللہ کو جنت دے ساں جندے وچ نہراں وانگیاں پیاں۔ اللہ اگر کوئی اطاعت نہ کرے تو ول بد قرآن فرمائندا ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما۔ ایک بندہ 60 سال زندگی گزارے نہ اللہ کی اطاعت کرے نہ رسول کی اطاعت کرے، میں اللہ ان واسطے عذاب جہنم تیار کروں۔ ترائے آیت، چوتھی آیت ہے توجہ پڑھ چھوڑا۔ ترائے آیت میرے بھائی، رحمت بھی اطاعت خدا اطاعت رسول، عزت اعمال دی قبولیت بھی اطاعت خدا تے اطاعت رسول، اور عزت کہندے وچ رکھی اللہ نے۔ عزت مند کون ہے میرے بھائیو؟ عزت مند بھی وہ ہے کہ جڑا مطیع خدا اور مطیع رسول، جڑا مطیع خدا اور مطیع رسول ہوئے۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ کرنا چاہتا میرے بھائیو جی، پہلے امام کا جملہ سنا کے کہنا کائنات دا معصوم امام فرمائندہ ہے بندہ اگر پوری کائنات اور انہیں خزانے مل وجنی، توجہ کرے ہے، پوری کائنات اور انہیں خزانے تے کو مل وجن ٹھیک اللہ نہ ملی تیہاں ذلیل کوئی نہیں جڑے جاگ دے بیٹھے ہوتا۔ پوری کائنات مل جائی خدا نہیں بھی ملا تیہاں ذلیل کوئی نہیں۔ ہک ٹائم دا ہے تے ہک ٹائم دا نہیں، خدا مل گئے تیہاں عزت مند کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی بے اللہم صلی اللہ اطاعت خدا کی عزت ہے میرے بھائیو۔ آؤ ذرا 14 دی سیرت کا مطالعہ کر، آؤ ذرا پیغمبر دی سیرت کا مطالعہ کر۔ ہر رات 2000 سجدہ دیون والا علی تے کو جو میں کو درس دیندا ہاں، کیا درس دیندا ہاں کہ دن میں گزرینا اللہ دی اطاعت وچ، رات 2000 سجدہ کر کے ان دی اطاعت کرینا، ساری زندگی جو اطاعت وچ گزاری ہے۔ 19 رمضان کو ضرب لگ دے ویلے اپنی کامیابی دا اعلان خود کر کے گیا ہے، فزت برب الکعبہ، میں کو رب کعبہ دی قسم میں علی آج کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ علی دی زندگی دا ایک ایک سا یا اللہ دی اطاعت گزرے یا رسول دی اطاعت۔ اس واسطے امیر المومنین نے اپنی کامیابی کا اعلان فرمایا، عزت اطاعت خدا چاہے، ذلت نافرمانی خدا چاہے، انسان ملک کا مالک بن جائے، اگر نافرمان خدا ہے تو ذلیل ہے، اگر غریب ہے کلی ہے مکانی نہیں، مطیع خدا اور رسول ہے، اس لیے عزت مند کوئی کو نہیں۔ اور میرے بھائیو بزرگوں علیہ سورہ یوسف میں 2 نقطے جناب کی خدمت عرض کرنا چاہنا، ان عزت کے حوالے نال پریشان کرنے والی تے پہنا۔ پہلا نقطہ سورہ یوسف کے حوالے نال، کہ ویلے مصر دا بادشاہ بنے نا یوسف علیہ السلام، یہ توجہ میرے پاس ہے، مصر دا بادشاہ ہے، حضرت جبریل تے ملائکہ نال کھڑے، نبی آئی سامنے ایک نوجوان اندر پڑے، جڑے نوجوان اندر آئے نا، حضرت جبریل علیہ السلام پوچھتے اللہ دا نبی یہ جڑا نوجوان میلے کپڑا لا آندا پہ یہ کو جاننے کون ہے؟
یہ جان دے کون ہے؟ حضرت یوسف فرمائے نہیں میں تو نہیں پہچان دے کون ہے. حضرت جبریل عرض کر دیں یا نبی اللہ یہ وہ نوجوان ہے جے پنگھوڑے چ رہ کے تیری بے گناہی دی جڑے قرآن پڑھے ہوئے یہ وہ ہے آج پرمان چڑھا کھڑے میلے کپڑے تو نہیں پہچان دا. بزرگ عزیزوں جائے میرے یوسف علیہ السلام کی پتہ لگے نا جو وہ نوجوان ہے ممبر تو اٹھے توجہ کرے ایک جملہ پیارے نا ممبر تو اٹھے جلے ممبر تو اٹھے نا یہ گل نہ لایا نے گل نہ لایا نے گل نہ لا کے دربانہ کو فرمائے نے ادھا فوری لباس بدلو ایک نما لباس پاؤ. جلے نما لباس ہی پہ گیا فرمائے نے کو اچھا کھانا ہی دیو اچھا کھانا ہی مل گیا. اگے فرمائے نے جے تک میں ہاں انہوں ہمیشہ اچھا لباس بھی ملتا رہے اچھا کھانا بھی ملتا رہے. نبی دیاں گلاں مکیاں حضرت جبریل مسکراون لگ گئے جڑا نتیجہ دیون آئے جڑے جاگ دے بیٹھے ہوتا نبی دیاں گلاں مکیاں حضرت جبریل مسکراون لگ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے جبریل ہنستے کیوں ہو ہنستے کیوں ہو؟ حضرت جبریل حضرت میں کو کوئی وقت یاد بیان دے ہی گل لے جندو تے ہنسدا بیان. اللہ دے نبی فرماتے ہیں دس وہ تے ہیں یوسف میں جبریل سوچ رہے ہاں کہ جائیں ایک دفعہ تیری بے گناہی دی گواہی ایک دفعہ تیری گواہی پگھوڑے چ دتی سے تو پوری زندگی دے اندر رزق دا ٹھیکہ چاہیے. جڑا بندہ 5 ٹائم آ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ خدا کتنی محبت کرے دا گل سمجھتے بیٹھے وہ خدا اس بندے دے نال کتنی محبت کرے دا اسی. میرے بھائیو بزرگوں یہ یوسف علیہ السلام گل تو میری یاد ہے نا کہ اطاعت خدا عزت ہے. مصر دی گلی جاندے پے مصر دی گلی غلام نال دوسرا نقطہ عرض پیا کرے دا غلام نال دے دندے ایک مستور ہے جنیاں اکھاں تو نابینے ہاتھ چ عصائے بڑھڑی ہے دیواراں دے سہارے تے ٹردی آندی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں غلام تو یہ عورت کون ہے؟ انہاں کہا یا نبی اللہ زلیخا ہے. گل سنتے بیٹھے ہو یہ کون ہے؟ زلیخا ہے. حالت کیڑی ہے؟ ضعیف میلے کپڑے کتھا ملکہ کہوے اتنی بڑی حکومت آج حالت ہے جو ہاتھ وچ عصا اتنی بڑی غربت. ایک حضرت یوسف نے ایک نقطہ پہلے لیتے جناب کی خدمت ہی پیش کرنا چاہتا. جلے حضرت یوسف علیہ السلام پتہ لگے زلیخا ہے غلاموں کو فرمائے رک جاؤ. انہاں کہ کیوں؟ انہاں کہ میں دا حال پوچھن وینا. جلے اللہ دے نبی حال پوچھن دی خاطر ٹرن نا ایک غلام اگو والا ہے انہاں کہ یا نبی اللہ تساں جو دے حال پوچھن ویندے پے ہو یہ اوہ نہیں ہے کہ تھوڑی قمیض وچ نپا جی وہ ہے اوہ نہیں جن کی وجہ کو ٹھوک تماچے لگے بالکل وہ ہے. اوہ نہیں جن کی وجہ کو تو جیل گئے ہیں جی وہ ہے. یہ نہیں جن کی وجہ کو تو نبی بدنام تھے مگر یہ ہے. غلام کہتے ہیں بڑھ پوچھڑ کیوں ہیں دیو توجہ میرے بزرگوں عزیزوں نبی دیکھ کے فرمائے اس کو خاموش ہو جا تو میں کون یا دیتیوں یا تکلیفاں یاد نہیں وینے میں نبی کو دا احسان یاد ہے جڑا کئی دیاڑے میں انہیں گھر رہ کے کھانا تک کھاتا رہا. جڑے جاگ دے بیٹھے جڑے سنتے پہ جنہ للہ گل سنتے پہ ہو نا جڑے جاگ دے بیٹھے ہو نکتہ سمجھے سو گل سنتے پہ میرے بھائیو. لہذا یہ اللہ دے نبی دے ایک سبق ہے ایک سیرت ہے کہ آئے بندہ بندہ بن ڈنگر نہ بن. اگر کہنے گھر ڈاڑی والے کھانا کھا نہیں تو انہیں کوئی غلطی چی گئی ہے بدلے دے اعلان نہ کر. جنہیں گھر نمک کھا دیئے انہیں حیا کر یہ سیرت نبی ہے. پہلا جملہ سمجھ آگئی ہے دراز دنیت ہے. دوسرا جملہ اطاعت عزت ہے. پھر پہ نبی آکھڑن زلیخا کرو پوچھتے ہیں زلیخا وہاں کہ جی تو یوسف ہے ہمیں اچھی کوئی تو یوسف ہے آواز نہیں کھلی فرمائے ہاں میں یوسف ہاں. شیخ توسی علیہ الرحمہ نے جملہ لکھا ہے میں جناب دی نظر کرنا چاہنا جڑے جاگ دے بیٹھے ہو تے زندہ مجلس وچ بیٹھے ہو انہاں کوئی جملہ پیا لینا. میرے بزرگوں عزیزو آکھڑن تو زلیخا ہے وہاں کہ تو یوسف ہے وہاں کہ میں یوسف ہاں. حضرت یوسف پوچھن زلیخا کیویں پئی گزرتی ہے اکھاں ان کوئی نہ ضعیف آئی کپڑے میلے ان ہاتھی عصا آئی اکلی تے تن تنہا آئی. خدا گواہ نے شیخ توسی نے جملے نہیں موتی بھرن وہ حضرت زلیخا نے آسمان تو روک کیتا ہے تے بہت بڑا ترس دیتا ہے. یوسف کو دیکھ کے یوسف حال پوچھائی وہ کہ جی حال پوچھائی. زلیخا دیے الحمدللہ الذی اللہ اکبر الحمدللہ الذی حمد کرے نیا اس
اللہ دا جن اپنی ادا فرمانی دے بدلے اساں بادشاہاں کو رول کے غلام بنا چھوڑائے، اپنی اطاعت دے بدلے تینے غلام کو عزت دے کے بادشاہ بنا چھوڑائے۔ الحمدللہ الذی جعل الملوک عبیدا بمعصیتہ، حمد ہے ان دی ذات دا جے بادشاہاں کو نافرمانی دے بدلے ان گلیاں جو رول چھوڑائے اور تینے غلام کو اپنی اطاعت دے بدلے اللہ نے بادشاہت دے چھوڑیے۔ ممبر دے بہ کے آدھا بیٹھا اسی علاقے آلے ہو، جتنا کائنات دا وڈا بند ہے، جتنا جھک دا ویسے ذلت مقدر ہے، کائنات دی واحد ذات اللہ جتنا جھک دا ویسے اتنا عزت ملتی ویسے، جتنا جھکتا ویسے اتنی عزت ملتی ویسی۔ من تواضع للہ فرفعہ اللہ، تو جتنا جھک سے اللہ اتنی عزت دے سیا۔ گل سن دے پہ ہو میرے بھائیو بزرگو عزیزو، لہذا مقامہ میں 5ویں آیت پڑھ کے ختم کرا۔ اللہ دا قرآن ہے عزت چاہنے تا خدا دی اطاعت کر، رحمت چاہنے تا خدا دی اطاعت کر، اعمال دی قبولیت چاہنے تا خدا دی اطاعت کر۔ ہے توجہ دا آخری عمل نیتی بنیا اوکھے سوکھیاں صلوات پڑھو جا۔ جی 5ویں آیت پہ پڑھتا میرے بزرگو عزیزو، ہر بندہ چاہتا ہے میں قیامت کے بعد جنت ہی میرا مقام آلہ ہو۔ تو صحیح چاہتے ہو یا نہیں؟ چاہتے ہو نا؟ میرے بھائیوں میں کہیں کہ میرے سجد نہ بلکہ فرمان معصومی ہے تو خدا دا فرمان بھی حضرت داؤد نو ہے۔ داؤد میرے بندے کیڑے جھوٹے، حضرت داؤد پوچھن کیویں؟ خدا فرمائندے کریندے نال میرے نال محبت دا دعوی تے رات دے ویلے ہوندے بستر تے جملہ سمجھیا ہے اللہ واسطے، کریندے میرے نال محبت دا دعوی ہوندے رات دے بستر تے۔ داؤد پوچھتے مالک کیویں؟ کائنات دا خالق فرمائندے اگر کوئی دوست کہے دوست کو فون کرے جا بھئی آج میں بیٹھا تے لادا میرے نال آ کے حال ونڈ، وہ آدھ رات تک بیٹھا رہندے دوست یا گلنا سنتا رہندے، اے مجھے کی ہو جائے دوست ان جو رات دی تنہائی ہے جو سامو ویندے حق دا بندا ہا جو میں کریم دے نال گلا کرے نا۔ او میرے بھائیو میرے بزرگو میرے عزیزو، اللہ دا نا ہے دین اللہ بنائے رزق واسطے رزق تلاش کر، رات دے پردے چ رازق تلاش کر، اے اللہ دی عبادت کر کے رازق تلاش کر۔ لہذا جنت تو بعد جتنے لوگ چاہتے ہو میرے بھائیو بزرگو عزیزو کہ سارا مقام بلند ہوئے، سارا مقام اعلیٰ ہوئے، تو آؤ اللہ نے وہ بھی عمل دسائے قرآن مجید دے وچ۔ صوبان نامی صحابی ہے رسول خدا دی خدمت آیا بیٹھے آگے عرض بیٹھا کریں دے یا رسول اللہ، نبی خطبہ بیان میں فرمائیں کہ والد جنت درجات المتفاضلات، جنت مختلف درجے حسن، ہر بندہ عمل دے حوالے نہ اپنے درجے تے ویسی۔ ایک گھر گیا تے روندا رہا، رات گزر گئی، دوسرے دہاڑے نبی دی خدمت آیا، نبی ڈٹھے چہرے تے پریشانی دے آثار، پوچھتے خیر صوبان اج گھبرایا ہوئے؟ وہ کہ یا رسول اللہ تھوڑے چہرے دا عاشقاں جڑی ہار تھوڑے چہرے دی زیارت نہ کراں میرا دین اوکھا گزرتا ہے۔ کل تو سا فرمایا جو جنت ہر کہندا اپنا اپنا مقام ہو سی، میں کل ہو کا سجے نہ ونا تھوڑا مقام ہو سی بلند، میرا مقام ہو سی تلے، جی میں تو آجی زیارت نہ کر سکسا، میں کل ہو کا پریشان ہے تھوڑی زیارت تو محروم راسا۔ رسول اعظم دے صوبان نے گلنا پہیاں تھی دیں کہ تو جبریل آیت قرآن چاہ کے اترائے ایک یاد ہے اے اللہ دا حبیب، اللہ پہ آدھے صوبان کو پریشان نہ کر، کیا کرے؟ بس صوبان کو آگ دو کم کر جا، کیڑے دو کم؟ میں یوتے اللہ ورسولہ، میں اللہ دی اطاعت جا کرے، میرے رسول دی اطاعت دی زندگی گزار، میں اللہ کیا کرے سا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اگر دو کم کر جا اللہ دی اطاعت اور اللہ دے رسول دی اطاعت، میں اللہ قیامت تو بعد تے کو چار ہستیاں دے نال جگہ عطا کرے سا۔ وہ چار ہستیاں کونی ہیں؟ ائمہ، انبیاء، شہداء اور صالحین۔ اگر انہاں چار دے نال اپنا مقام بناونا چاہتے ہو تو ان چار دہاڑا دی زندگی اطاعت خدا اور اطاعت رسول کرے دے۔ اگر فرمائندہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اگر انہاں چار دی تے کو صحبت مل جائے، انہاں چار دے نال تے کو جگہ مل جائے، اس تو چنگا دوست ابھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس فرمائندہ وَذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اگر
انہاں ہستیاں دے نال میں تینوں جگہ دے ہی دیواں، یہ تیرے عمل دا نتیجہ نہیں، یہ میں کریم دی مہربانی دا نتیجہ، اے میں کریم دا فضل ہے جڑا میں اللہ تیرے ہوتے کر رہا ہاں۔ میرے بھائیو جس امام دیا شہادت ہے خدا گواہ ہے، اس امام نے جیلہ نبھائیاں تو شیعت دی حفاظت دی خاطر میرے ستویں آقا نے بھائیو یاد کر علی بن یقین دا ہوا کیا کہ جلے علی بن یقین دروازے تے آ کھڑا نا، کتنے پیارے ہی نا اپنے شیعہ آئمہ معصومین کو، جلے علی بن یقین آ کھڑے نا گورنر رہی دروازہ دا غلام بھیجا نے ادھے وانج میرے مولا کو دس ستویں آقا کو جو میں علی بن یقین گورنر آیا کھڑا ادھر غلام پیغام گھن کے آئے، میرے مولا فرمائے دن میں کول تیرے ملن دا ٹائم ہی نہیں، چھوڑ کے بیٹھے ہو کوئی میرے کولوں دا تیرے ملن دا ٹائم ہی نہیں۔ وہ حیران تھے کہ جدا وہاں کہیں بھی معصوم اجنان کریں دے میں کو وقت دے دیا آخر میں گورنر رہا، اور کتنے واقعات دے وچ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علی بن یقین دی مدد کی تھی، ہر حوالے دار ان کی پشت پناہی کریں دے رہ گئے۔ میرے بزرگوں میرے عزیزو خدا تو کو سلامت رکھے، جلے کافی دیر گزری ہے نا یہ پوچھتے مولا میرا جرم میری غلطی، فرمائے ہاں تو میری شیعہ کو رات دے ویلے ملن دا ٹائم نہیں دیتا تو آج میں موسیٰ کاظم کو بھی تیرے ملن واسطے ٹائم نہیں۔ کتنے پیارے ہیں میرے بھائیو بزرگو عزیزو، شرط ہے اپنی زندگی دے وچ اطاعت معصوم گھننا، خدا گواہ ہے ساری اونا گفتہ بے حالت ہے، سارے وقت امام ہے 12واں امام، ساری حالت کیا ہے، کتنے اس اپنے بچوں نو اپنے وقت امام دا تعارف کرائے، کتنا میرے اندر امام دا تعارف ہے، کتنی میں امام کے روزانہ دعائیں پڑھنا، کتنے میں امام واسطے صدقہ دینا، کتنا ہی میں امام دا اپنا تذکرہ خارج کرینا، ناراض ہونے کے دن پہ یعنی ساری یہ حالت بن گئی ہے۔ میں ایک جملہ پڑھے 12ویں آقا دا رنگ پہ پڑھے تھی میرا 12واں آقا کربلا دا رخ کر کے دے دادا حسین میں ایویں اکلا رہ گیا جی میں تو اکلا ہے۔ آج بستیاں بھاریاں پیاں شیعہ مرد تے عورتاں دیاں، لیکن فجر لے میں کو سلام کوئی نہیں کرے، فجر لے میں کو سلام کوئی نہیں کرے گا۔ یہ حالت ہے ساری انجا دے جو آبارواں امام ساری حالت ہے جو کدھائی سارے گھر دے وچوں وقت امام دا سلام نہیں ویندا، اور میں جیاں بندہ دا ایڈا بے حیا ہے اگر میں گھر دے ڈرامہ لائی بیٹھا ہوا گانا سندا بیٹھا ہوا، میرے دروازے تے دادا آ جائے، میرے دروازے تے میرا استاد آ جائے، میں اپنے بیٹے نو بھیجا نا جو میں کو دسے جو ابا تھوڑا استاد آیا کھڑے، میں سہارے دروازہ نہ کھول، وہ پوچھی ابا خیر ہے، میں سب پہلے گانا بند کر، پہلے گدیاں تصویراں لگا جو میرا استاد آیا کھڑے، گدوجی آلے آؤ ذرا اپنے گھراں تو دے دے ہیں، اس امام دا حیا کتنا ہے، سارے حالات کیا ہے، سارے اندر امام دی معرفت کتنی ہے، خدا گواہ ہے ساری ناگفتہ بے حالت ہو چکی ہے اس ویلے۔ مجالے سے مظلوم کربلا کیا ہے، کم از کم اپنے وقت امام دی معرفت کرو، اور کم از کم درس حسین دے جو حالات تو سکھو، حرام تو سکھو۔ علی دی تھی کیا بچایا بھائی جی 45 شہر جو گزر کے چادر لٹھا کے 72 مرا کے جلے جزید کے دربار جو قیدہ چھٹیاں بی بی کیا کھے یاد رکھتا نانا حلال محمد حلال الى یوم القیامہ، حرام محمد حرام الى یوم القیامہ، نانا میں سب کچھ کر کے بچایا گیا ہے، تیرا حلال قیامت تک حلال کی دیوینیاں، تیرا حرام قیامت تک حرام کی دیوینیاں۔ اور میرا اپنے ہوتے سوال تو اپنے ہوتے سوال کرو، اسا اس حلال محمد کو اپنے گھر پاتا کتنے، حرام محمد کو اپنے گھر اکٹھا کتنے، تاکہ علی دی دھیرا دی مجالس کا کیا مطلب ہے، بس یہ آمنا بانگنا پڑھنا سننا دے وال جناب علی چولا چھنڈے کے گھر چھوڑی خالی نہیں، اس مجلس سے امام حسین کو اپنے واسطے وہ مدرسہ بنا جڑا مدرسہ تیرے کردار کو بدلے، جڑا مدرسہ تیرے اندر علم کے نائے، بچہ نال آباد رہو۔ 2 ہستیاں مدینے جرونیاں ٹریاں، 2 ہستیاں مدینے چروندیاں ٹریاں، ایک میرا مظلوم امام حسین اور دوسرا میرا 7واں کا امام موسیٰ کاظم۔ اولاد والے بیٹھے ہو کریں گھر ون کے فکر کریں، فطرت ہے نا، ہر بندہ دعا منگتا ہے میرا اللہ ایک دھی دے، میرا اللہ ایک پوتر دے، کریں پوچھا وجنا دھی کیوں منگنا ہے، آدھے یار بیا تک کچھ نہیں، کم از کم پاوے نال کوئی رومڑ والی تا ہوئے،
اجرکم اللہ پوتر کیوں منگ دیں کوئی چلو منجی چوامن آلہ تا ہوئے اللہ اکبر خدا گواہ ہے کدہیں گھر بے کے سوچ تے وہ ہیک پوتر تے ہیک دھی منگ دیں جو کوئی رومن والا ہوئے کوئی منجی چوامن والا ہوئے کھیڑا مظلوم ہے میرا امام جنیاں علوی دھیاں بچہ نال آباد رہو بیٹھے نانے دے روزے تے جی آئین نانے دے روزے تے بیٹھے آئین ہتھن پوائیاں نے کڑیاں میرے بھائیو جتنے ہی کوئی غریب ہوئے نا تے گھروں ٹڑتا پیا ہوندے اتنا دا دے نا صبر کرو میں کو دھیاں کوئی ملان دیو میں کو پترا کوئی ملان دیو ممبر دے کھڑ کے کھڑا آدھا جی کڑیاں پاک کی 19 دھیاں دے دروازے تو انج گزارا نہیں جو میں لگ دے ہی کچھ نہ ہو جزاکم اللہ سارا بچہ نہ آباد رہو ہی غم دے سوا جی میں نے آزماندہ ہی غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو جی رضا دا بابا کڑیاں پا کے آگیا کتھا میرے بھائیو زندان نہ تے کو پتہ ہی نہیں جڑے گئے ہو سو کربلا انہاں کو پتہ ہو سی میں جنا دوسری مرتبہ کربلا گیا نا سن 2002 اس ویلے صدام اجازت دیتی ہے جتنے ظاہر آئے ہوئے انہوں نے لائے ونجو بغداد اس امام موسیٰ کاظم دا زندان دکھاؤ خدا کو گواہ کر کے آدھا 25 دا دن ہے میں آپ تلے رتھاں تے پوڑیاں گنیاں 75 پوڑیاں زمین زندان تیرے دے میرے امام دا زندان ایسا آج تا نہ پتہ لگدا سورج کو بھردا کیڑے ویلے آئے نہیں پتہ لگدا جو سورج لاندا کیڑے ویلے آئے اللہ بچہ نال آباد رکھنے میرے بھائیو بزرگو عزیزو 30 ریت العلماء لکھن جیندے زیور پوائے نے میرے 7ویں امام کو انہا 30 ریتنا دا وزن بڑھندا 90 کلو جڑے مکان دیوان آئے ہو جڑے دیکھن آئے ہو انہاں تا میرا واسطہ ہی کوئی نہیں جڑے اس نیت نہ لائے ہو جو میں رضا دے بابے دی مکان دے آواں میں معصوم ہے گم گوا پہ بابے دی مکان دے آواں خدا گواہی نے میرے بھائیو 90 کلو دے زیور فجر دے ویلے سر رکھیا سجدے چ ود ظہر دے ویلے چاویا ود ظہر دے ویلے رکھیا ود مغرب دے ویلے چاویا میرے بھائیو میرے بزرگوں میرے عزیزوں اس کمینے نے کئی رنگ بدلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے ہوتے الزام لامن دے اور شہادت دے لیکن ہر الزام کے شہادت دے ناکام تھے ہے بس میرے بھائیو بزرگو عزیزو اتنا ہی عرض پیا کریں گا ایک قسمت تیری تے میری بڑی آئمہ دی ہسٹری بارمت زندہ ہے اس کو علاوہ کوئی امام ایسا نہیں جڑا اپنی موت آپ مویا ہو یا ظاہر نال یا تلوار نال اجرکم اللہ میرے بھائیو میرے بزرگوں میرے عزیزوں خدا تو کو بچہ نال آباد رکھے یہ وہ مظلوم امام ہے یہ مظلوم امام ہے خدا گواہ ہے میرے بزرگوں اگر کہیں بندہ بیمار ہوئے نا یا اللہ نہ کرے زہر مل وجے اس بندے دیاں 2 خیشاں ہوندی ہیں کیونکہ اندر ہوندی ہے نا ظاہر اثر ہوندے ہیں انہاں 2 خیشاں ہوندی ہیں پہلی خیش ہوندی ہے ٹھڈا پانی دوجی خواہش ہوندی ہے ہاتھ آزاد ہوئیں جو میں رج کے تڑپ تا گنا جی پتھر دل دا تا میں زامن نہیں ہم تا جملے جدہ 23 رجب نو امام کو زہر ملی ہے نا خدا گواہ ہے پیون واسطے پانی کوئی نا اجرکم اللہ تڑپن واسطے ہاتھ آزاد کوئی نہیں میں تا اتنے تک بھی روایت ہی پڑھے جڑا اے ملاؤں نہیں نا سندھی بن شاہد خدا گواہ ہے یہ زندان دے نال اپنا چوبارہ بنایا ہویا کہ امام سجدے جویندہ کمینہ تازیان میں مرے دا اجرکم اللہ ہے روزہ دار امام آدھا حیا نبی آدھا میری افطاری دا ٹائم آئی جزاکم اللہ اجرکم اللہ ابدی اجرکم اللہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں خدا گواہی نے 3 جنازے ہی ہو جائیں جڑے 3 دہاڑیاں تک پیرین دفن کرن والا کوئی نہیں انہاں جو ایک جنازہ ہے میرے 7ویں امام دا میرے بھائیوں نہ پڑھا کر جو 5 رجب نو زہر ملی تے امام ٹر گیا علماء لکھتے نہیں 23 نو زہر ملی 24 دی رات نو تڑپتا رہا 24 دے دن نو تڑپتا رہا صرف تڑپتا نہیں رہا رو رو کے حقلا مرے دائی رضا کوئی تا ہوا میں کو زہر مل گئی ہے او میری رنوی دیا ہے کوئی تا ہویا جڑا جو میں کوئی رومن والا ہویا مجلس سے آئیو نا اللہ نہ کرے تیرے گھر ہی کو بیمار ہوئے
بندے کو آکھیں یار تو سائی تھیں ضرور بیٹھے رہو، اے بیمارے مطا پانی منگے، اے بیمارے مطا کو تکلیف تھی ہوئے، میرا تیجو تے سوال ہے تیرا عام بیمار ہوئے ایک بندے دی لوڑ ہو دیئے جے کو تریوی نو زہر مل گئے بچہ نالا آباد رہو میرے بھائیو صدر نہا خدا گواہ ہے جلے کوئی نہیں آیا نا میرے بھائیو 23 گزر گئی 24 دا دہاڑا تھیے مسیبہ دے میں ڈٹھے میں زندان دے وچ گیا دروازہ کھولے ڈٹھے حالت کیڑی آئی جی معصوم دی زیارت جملہ السلام علی المعذب اللہ اکبر سلام ہوئے اس امام دے ہوتے جنیا پڑلیاں دا گوشت زنجیر کھا گیا جیسے جسم دے ہوتے گوشت نہ رہ گیا میرے بھائیو ایک جاڑے ہارون کو جو کمینہ آدھے نا آتے کو زندان جو میں رفت دیا دا امام دکھاما ہارون آدھے جلے میں دیکھن گیا یا وہ غلام کو دے کہتے بکواس بند کر اتھا تا چھڑا سفید کپڑا نظر آدھے اتھا تا کوئی امام نظر نہیں آدھا وہ آدھے ہی ہوتا امام ہے جنہ گوشت مک گئے بچہ نالا بات رہو دی سدس مسیب ذرا اندر تا زہر ملی ہو جائی 24 دن نہیں مسیب اندر تا مسیب آدھے جلے میں 6ویں پوڑی تے گیا نا اتنی گرمی آئی میں تلے نہیں رہ سکا میں انہیں قدمہ تے پیچھا ملڑ لگا ہاں درو رو رو کے آوار رضا دا بابا دا ایک دفعہ لگا میں مگدہ تا کچھ نہ میں نو زہر مکھا گئی ہے میرا اندر ختم ہو گئے ایک دفعہ لگا مسیبہ دے مولا میری مجبوری ہے گرمی اتنی ہے میں نہیں آ سکتا اور رو کے معصوم ہے گم دا بابا دے تو ایک لازہ نہیں آ سکتا میرے کئی سال اتھائی گزر گئے اجرکم اللہ بچہ نالا باد رہو جی میرے بھائیو سنگلا خان لگی ہو یا اللہ گواہ ہے کھلے دل نال سجدہ نہیں کر سکتا میرا امام اور مالک دن سجدے جو ونجیا امامہ جھڑویں دا اتنا تنگ زندان خانہ مسیبہ دے میں کوشش کی دیئے جلے کوشش کر کے میں اندر گیا نا امام دی حالت کیڑی ہے زندان دی میں دیوار دی ٹیک دی بیٹھے کڑیاں آلے ہاتھاں تے سر رکھی بیٹھے انج روندے جی میں بڑھڑی ماں جواب میں پوچھے مولا خیر ہے آج تک دا لے رونے آج اتنے کیوں پہ روندے ہو سن سے جملہ رضا دا بابا دے کیا دے ہائیں او بدبختہ میری انوی دھیاں آج میں کو دھیاں یاد پڑیاں دیا اللہ جانے میری دھیاں دی کیمیں پہ گزر دیو سی میرا مولا دے کیا دے کہ منت لا میرے زنجیر لہا میری بیڑیاں لہا میں وینا آیا دے میری نوکری دی مجبوری ہے میں نہیں لہا سکتا معصوم فرمائیں دے لعنت تیری نوکری تے اشارہ کیتا ہے خدا گواہ کڑیاں ترٹ گئی ہیں بیڑیاں ترٹ گئی ہیں انہاں گناہگار اکھی نال پڑھے اے امام موسیٰ کاظم تو بعد رضا دیاں بھیڑاں بستر اٹھائیں بڑھیں دیاں جتھا بابا سمدہ اجرکم اللہ اتھائی بستر بنے دیاں جتھا بابا سمدہ ہر رات انتظار کرے دیاں جو کدہیں دسانوں بابا ہی ملنا سی اور میرے بھائیو جلے 5 دی رات آئیے دے آدھ رات دا ویلا تھی ہے نا اس ویلے مولا دے حرم دی آنکھ کھلی ہے دے دیئے تو کوئی بیمار ہے جڑا بچیاں دے سران ہی وجہ ٹر گئے رضا دی اماں دیئے کون ہے میرے بیڑے جاون والا ایتا زہرا دیاں دھیئے نا مجھا ستوہ امام دے حولے بول میری دھیاں جاگ دے پوئے اگر مار کیا دیا ہے مولا قیدہ چھوٹ گئی نہیں اپنی دھیاں دی حالت دیکھ مٹیاں تے ستیاں پئیے نا جتے عید دا دہاڑا آویا مدینے دی ہر بچی نوے کپڑے پہندی آئی تیریاں دھیاں دروازے تے رک کے آدیاں نے کدہ سے ہو سادا قیدی بابا بچہ نالا بہادر حجروں کو مر اللہ کدہ ورسے ہو سادا قیدی بابا جلے بیوی پوچھے نا جو قیدہ چھٹ گئی ہے رو کے فرمائے نے قید نہیں چھٹی رضا کو پاک امامت بدا بڑھایا اجرکم اللہ میں رضا کو پاک امامت بدا بڑھایا اور میرے بھائیوں روایت آج ساریاں مل دیا رہی ہیں تے آخر تی اس دھیدے کو لا کھڑے جائیں قوم دا سفر کرنا بچہ نالا باد رو رو کے آدھا کھڑے اس میری جیبوں اوکھے پاد کرنے نا اس بیراز محبت ویج لمبے سفر کرنے نا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں خدا گواہ امام والا ہے چھڑ پیا پنجی دا جی انہاں کچھ لوگ صدای شیعہ بھائی آؤ دیکھ انہوں تھوڑا امام بیمار ہے
ان آخری ویلے لہذا لکھ دے ہو جو امام دی موت واقع پہ تھی دیئے جلے شیعہ آئے نا تے قلم ہاتھ ہی جائی یہ سفید کپڑے دے تلے حرکت کی تیس حقل مار کیا دے میں شیعہ نہ لکھ دیو ہے نہ لکھ دیو ہے میں آپ نہیں مویا 2 دیاڑے ہو گئے نہ میں نو زہر مل گئی ہے میریاں دھیاں یتیم ہو گئی ہیں نا اللہ گواہ اعلان ہوئے رافضیاں دا امام مر گئے اجرکم اللہ میرے بھائیو 4 مزدور صدائے گائیں جلے جنازہ جا کے پلے بغداد دے آئے نا خدا گواہی نے میں شہزادے دا واقعہ پیا پڑھتا ہے جے گسد میں امام دے نال بڑی محبت آئی کتاب والا لکھ دے وصیت کی دیئے جڑا میں مرا میرا جنازہ پلے بغداد دیکھے نہ بجائے بھاوے میں شہزادہ میرے ہاتھ کڑیاں پوائے میرے پیرج بیڑیاں پوائے امام موسیٰ کاظم دے نال دفن کرائے سن سے جملہ صاحب مکتب لکھ دے جڑا شہزادے دا میل پلے بغداد دے آئے لوگاں نے کڑیاں پائیاں یا امام دے خدا بھج دے آئے سر تے ماتم کرے دے آئے بندے پوچھ دے خیر رون دے کیوں ہو آدھن ست